کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ہر بات شہر کو اچھی لگتی ہے؟ کیا تم یہ مان بیٹھی ہو کہ رات کے وقت جب وہ تھکا ہارا لوٹتا ہے تو تمہارا اس کی 5 جگہوں پر ہاتھ رکھنا اس کے لیے قابل قبول ہوگا؟ تو تم ایک بہت بڑی بھول ہو، اور یہی بھول تمہیں لے ڈوبے گی۔ ہزاروں گھروں کی چھتیں صرف اسی لیے گر چکی ہیں کہ ایک بیوی نے رات کے وقت شوہر کے ساتھ سوتے ہوئے اس کی 5 جگہوں کو چھیڑ دیا۔ شوہر کی ان 5 نازک جگہوں پر ہاتھ رکھ دیا ہزاروں عورتیں رات کو سوتے وقت شوہر کی ان 5 خطرناک تیزوں پر ہاتھ رکھ کر یہی غلطی کر کے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا برباد کر چکی ہیں۔ وہ سمجھتی کہ ایسا کرنا محبت کا اظہار ہے، لاد ہے یا شرارت، مگر حقیقت میں نہیں، وہ نہ لادتا، وہ لاپرواہی ہوتی ہے، جس کی قیمت بعض اوقات عورت کو طلاق، ذلت، بیزدی اور نفرت کی شکل میں چکانی پڑتی ہے۔ سوتے وقت شوہر کی ان 5 جگہوں پر ہاتھ رکھنے سے شوہر بڑک اٹھے گا اور تم رسوا اور برباد ہو جاؤ گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ دنیا والے تم پر تھوکیں گے۔ اسی لیے رات کو سوتے وقت شوہر کی 5 جگہوں کو بھول کر بھی نہ چھیڑنا۔ جانتے ہو شوہر کی وہ 5 نازک جگہیں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور میری پیاری بہنیں، رات کو سوتے وقت شہر کی 5 جگہوں پر ہاتھ کبھی نہ رکھنا۔ سوتے وقت اپنے شہر کی 5 چیزوں کو کبھی نہ چھیڑنا، ورنہ تم رسوا اور برباد ہو جاؤ گی۔ قرآن و حدیث کا حوالہ جات اور ایک سبق آموز کاغذ سے آپ کو ثابت کریں گے کہ رات کو سوتے وقت شہر کی ان 5 جگہوں پر بیوی کو کبھی ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ سوتے وقت شہر کی ان 5 چیزوں کو کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر سوتے وقت شہر کی ان 5 چیزوں کو چھیڑ دیا تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ ابھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ محترم ناظرین، رات کے لمحات یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شہر تمہاری قربت چاہتا ہے، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے نرم برے لہجے کی تسکین چاہتا ہے، تمہارے وجود سے سکون کی خوشبو چاہتا ہے، لیکن تم نے اگر اس وقت اپنے شوہر کی 5 جگہوں پر ہاتھ رکھ دیا، شوہر کی ان 5 خطرناک چیزوں کو چھیڑ دیا، تو یاد رکھنا پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کیا تم واقعی اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہو؟ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ وہ ساری عمر تمہیں عزت دے، تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھائے؟ اگر ہاں تو کان کھول کر سن لو اور عقل کے فقف کو توڑ کر سمجھ لو کہ شوہر کی نعمت کے لمحے کھلنے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب مرد اپنی طاقت چھوڑ کر اپنے کمزوریوں کے سائے میں جاگرتا ہے۔ اگر تم نے اس کی ان 5 اسی دج کمزوریوں میں سے کسی ایک کو بھی سوتے وقت چھیڑ دیا تو جان لو، وہ مرد جو تمہارا دیوانہ تھا، وہ شہر جو تم پر جان دیتا تھا، وہ پل میں آگ کا دریا بن جائے گا اور تمہیں ایسا جلائے گا کہ تم ساری زندگی اپنی جلسی ہوئی عزت کا ماتم کرتی رہو گی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، تلخ، خوفناک مگر مکمل حقیقت۔ دنیا میں ہزاروں عورتیں ایسی برباد ہو چکی ہیں جنہوں نے شہر کی نیند میں چھلنی ان 5 چیزوں جوہوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہاتھوں سے اپنا گھر جلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کا اظہار لاد ہے یا شرارت ہے، مگر نہیں، وہ لاد نہیں ہوتا، وہ لاپرواہی ہوتی ہے، وہ شرارت نہیں، وہ شعور سے خالی حرکت ہوتی ہے جس کی قیمت بعض اوقات عورت کو طلاق، ذلت، بیاستی، مار پیٹ اور نفرت کی شکر میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر وہی شوہر جو کل تک تمہارے قدموں کی خاک چومتا تھا، وہ تمہیں زمین پر پٹخ دے گا، وہ تمہیں یوں نظر انداز کرے گا جیسے تم کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں، اور تم سوچتی رہو گی آخر ایسا کیا ہو گیا، کہاں غلطی ہوگی؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ تم نے نیند میں دفن اس کی 5 کمزوریوں کو چھیڑ دیا۔ مرد نیند میں کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی نیند اگر بے اختیاتی سے توڑ دی جائے تو وہ کمزوری نفرت میں بدل جاتی ہے۔ کچھ چیزیں مرد کی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ان سے سمجھوتا نہیں کرتا، اور اگر کوئی ان پہ ہاتھ ڈالے، چاہے وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پلک جھپنے میں دشمن بن جاتا ہے۔ یہ تحریر کی کسی فلم یا جذباتی منظر نہیں، یہ ان عورتوں کی چیزیں ہیں جو شوہر کی محبت کو کھو بیٹھتی ہیں، صرف اسی لیے انہیں کبھی کسی نے وقت پر آگاہ نہیں کیا، انہیں کبھی کسی نے بتایا کہ مراکز خاموش سرحدیں ہوتی ہیں جنہیں پار کرنا محبت نہیں، بدتمیزی ہے، اور سوتے وقت ان سرحدوں کا تقاص اور بڑھ جاتا ہے۔ ابھی بھی ان 5 چیزوں کو ظاہر نہیں کر رہا، ابھی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، صرف خبردار، کیونکہ تم شاید ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر آج بھی کر رہی ہو، روز کر رہی ہو، اور تمہیں لگ رہا ہو کہ تم کچھ غلط نہیں کر رہے، مگر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تمہارا شوہر تمہیں صرف برداشت کرنا چھوڑ دے گا، وہ تم سے کترائے گا، بھاگے
گا اور ایک دن تمہیں اس کمرے میں اس بستر پر بلکہ اپنے زندگی سے باہر نکال دے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ دن آئے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ دن دیکھنا پڑے جب تم تنہا رہ جاؤ، جب تمہاری زبان کی نرمی تمہیں نہ بچا سکے، جب تمہاری شکل دیکھ کر شوہر کے دل میں نفرت کی آگ بڑھ اٹھے؟ اگر نہیں تو سنبھل جاؤ۔ خاموش زہر کبھی چیخ کر نہیں ماتی، یہ اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ ان 5 کمزوریوں کو چھیڑنا ایسا ہے جیسا خاموش زہر دینا، اور وہ بھی اس مرد کو جس کی عزت تمہارے ماتھے کا جمر ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی لا علمی کو مات دو، اپنے جذبات پر قابو پا، اور کبھی بھی کسی بھی لمحے شوہر کہ ان 5 جگہ پر سوتے وقت ہاتھ نہ رکھنا، ورنہ وہ دن بہت قریب ہے جب تم خود سے نفرت کرنے لگو گی، آئینہ دیکھ کر آنکھیں چرا لوگی اور لوگوں کی باتوں سے اپنا ضمیر تمہیں نوچ نوچ کر کھائے گا۔ ابھی ان 5 کمزوریوں کو ظاہر نہیں کر رہا، کیونکہ تمہیں پہلے اس بات کی سنجیدگی کو سمجھنا ہے۔ جب تم یہ مان لو کہ ہر محبت کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ہر قربت کا ایک ادب ہوتا ہے، تب میں وہ 5 چیزیں تمہیں بتاؤں گا جن سے بچ کر تم اپنے گھر بچا سکتی ہو، ورنہ تیار ہو جاؤ، صرف جسمانی نہیں، روحانی بربادی کے لیے۔ ہزاروں گھروں کے چھتیں صرف اسی لیے گر چکی ہیں کہ ایک بیوی نے رات کے لمحے کی نزاکت کو سمجھا نہیں اور شہر کے دل پر وہ بوجھ رکھ دیا جو اس کے جسم کی ہمت سے زیادہ تھا۔ وہ بیوی سمجھتی تھی کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ مرد کے لیے نیند کا لمحہ ذہنی سکون کا لمحہ، خاموشی کا لمحہ عبادت کی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر تم نے اس وقت اس کے کان میں وہ 5 مہک فرماشڑ ڈال دی جو تمہارے لیے شدید معمولی ہوں گی، تو جان لو شہر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں ایک ایسی آنکھ سے دیکھے گا جس میں محبت کی جگہ بیزاری، نرمی کی جگہ نفرت اور عزت کی جگہ احقارت بری ہوگی۔ رات کے لمحات، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شوہر تمہاری قربت چاہتا ہے، تمہاری مسکرات، تمہارے نرم برے لہجے کی تسکین چاہتا ہے، تمہارے وجود سے سکون کی خوشبو چاہتا ہے، نہ کہ کبھی لمبی فہرستیں، بیس شکوے اور نازو تقاضے۔ اگر اس کی مردانی کے بوجھ پر اپنے ضد کا پتھر رکھا، اس کی تھکن سے بغاوت کی، تو سن لو، تم ایک ایسی دیوار میں ڈال دی جا چکی ہو جس کا ملبہ پورا گھر بن جائے گا۔ ہزاروں عورتیں یہی غلطی کر کے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا برباد کر چکی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر ان کی بات سنے، مانے، فورا ہر خواہش پوری کرے رونا دو نہ ڈالے، لیکن انہیں یہ کون سمجھاتا کہ شوہر ربور نہیں ہوتا، اس کا بھی ایک ذہن ہے، ایک حد ہے، ایک برداشت ہے، اور اگر تم اس کے کمزور لمحوں میں اس سے وہ 5 خطرناک چیزیں مانگو گی تو وہ تمہیں نہیں، تمہاری بات کو نہیں، تمہارے لہجے کو نہیں، بلکہ تمہارے وجود کو ہی چھوڑ دے گا۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب بیوی رات کو شوہر کے ساتھ سوتی تو ہے، مگر وہ کسی کے وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ساتھ نہیں۔ وہ سنتا تو ہے مگر دلی تو اور نہیں، وہ دیکھتا تو ہے مگر نگاہوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور بیوی سوچتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ تو پہلے مجھے سمجھتا تھا، ہر بات مانتا تھا، مجھ پہ جان دیتا تھا، پھر اب کیوں وہ بدل گیا؟ جواب بہت سادہ ہے، تم نے وہ 5 چیزیں اس وقت مانگ لی جب مانگنے کا وقت نہ تھا، تم نے اس وقت رشتہ مانگا جب وہ سانس مانگ رہا تھا، تم نے بوجھ مانگا جب وہ بوجھ سے لڑ رہا تھا۔ ابھی ان 5 کمزوریوں کو ظاہر نہیں کر رہا، ابھی صرف تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی اپنا گھر بسانا چاہتی ہو، اگر تم واقعی اپنے شوہر کی دل نشین شریک حیات بننا چاہتی ہو، تو سیکھ کے کیا مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیونکہ ہر مانگنے والی پانے والی نہیں ہوتی۔ کچھ مانگنے والیاں وہ ہوتی ہیں جو مانگتے مانگتے سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں، اور پھر ساری زندگی صرف اتنا کہتی رہتی ہیں، کاش اس رات خاموش رہتی، کاش اس رات صرف اس کے قریب لیٹی، کاش اس رات ایک لمحے کو اس کے دل کی تھکن سمجھتی، کاش کبھی حقیقت نہ بتاتی۔ اسی لیے سنبھل جاؤ، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب شوہر تمہیں اپنے پاس دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لے گا، تمہیں پکارنے کی وجہ تم سے بچنے لگے گا، اور تم سوتے وقت مانگی ہوئی ان چیزوں کے بوجھ تلے دفن ہو جاؤ گی۔ پوائنٹ نمبر 1، رات کو شوہر سے غیر فطرتی محبت یا ناجائز خواہش کا اصرار۔ عورت جب شوہر کے پہلو میں ہوتی ہے تو وہ ایک نہایت نازک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جب دونوں کے درمیان جسمانی نہیں بلکہ روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے، مگر افسوس کی بعض خواتین اس وقت شوہر سے ایسی غیر فطرتی محبت کا مطالبہ کرے
जो शरई हदूद से बाहर हो या अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा होने की शर्त लगाए तो वो न सिर्फ निकाह के पाक रिश्ते को आलूदा कर रही होती है बल्कि शौहर के दिल में अपने लिए नफरत, बेजारी और दूरी का बीज बो रही होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाते हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खीतियां हैं, बस आओ अपनी खीती में जिस तरह चाहो। वफसरीन की राय के मुताबिक इस आयत का मतलब है कि मर्द अपनी बीवी से ताल्लुक रख सकता है, मगर वो ताल्लुक सिर्फ जायज़ तरीके से और फितरती तरीके से होना चाहिए। अगर कोई औरत अपने शौहर को नाजायज़ तरीके से मजबूर करती है या किसी फिल्मी अंदाज में बेहजाए के मुतालिबे करती है तो वो न सिर्फ अपने आप को गुनाह में डाल रही है बल्कि शौहर का दिल में अपने लिए बेइज्जती और नापसंदीदगी पैदा कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताली इस मर्द पर लानत भेजता है जो औरत की मानद बने, और इस औरत पे भी जो मर्द की मानद बने हैं फतही हुदूद से हटकर रोई और मुतालिबात शरायत पसंदीदा और लायक लानत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत अगर शहर के जज्बात की कदर करे और शरई हुदूद में रहकर उसके दिल को तस्कीन दे तो वो जन्नत की एक कंजी बन जाती है, और अगर वो शहर को ऐसे गुनाहों पर मजबूर करे जिनसे वो खुद भी शर्मंदा हो तो वो और जहन्नम की दहलीज पर खड़ी होती है। अब जरा सुनिए, एक अहकामात एक बुजुर्ग ने बयान किया कि एक नौजवान इनके पास आया। वो बहुत रो रहा था। जब पूछा गया क्या हुआ तो उसने कहा, मेरी बीवी सूते वक्त मुझसे ऐसे मुतालबे करती है जो मेरी रूह को जख्मी कर देते हैं। वो एक दिनार नौजवान था, मगर बीवी की फिल्मी ख्वाहिशात ने उसे दीन से दूर कर दिया हती कि उसका दिल अपनी बीवी से नफरत कहने लगा। मोहतरम नाजरीन, शौहर की इज्जत नफ्स सिर्फ खाने से नहीं, सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक से नहीं बल्कि रूहानी तस्कीन से जोड़ी होती है। अगर औरत उस मकाम पर बेहजाई का दरवाज़ा खोल दे तो निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता भी नफरत में बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, रात को सोते वक्त शौहर से माली मुतालबे मत करो वरना रिश्ते दिल से टूट जाएगा। ये बड़ी अजीब और अफसोसनाक बात है कि एक औरत दिन बार सब्र करती है, खामोश रहती है, लेकिन जैसे ही रात को शौहर के पहलू में लेटती है तो वही लम्हा जो मोहब्बत का होना चाहिए था वो तकाज़ु, शिकायत और माली मतालिबों के छाछ-बूछ में गरक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बीवी शौहर के बाजों में नहीं बल्कि किसी एडी मशीन के साथ में लटी है। मुझे वो ज़ीवत ले दो, मुझे अम्मी के यहाँ जाना है।